الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورۃ النحل آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ جانور تمہاری بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ جانور تمہارا بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، یعنی وہ جانور تمہارا سامان اور سفر کے دوران کام آنے والے آلات اس شہر تک پہنچاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچا سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا، اس نے تمہارے لیے یہ نفع دینے والی چیزیں پیدا کی۔ کثیر حدیث میں جانوروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنے، ان کے لیے آسانی اور ان کے دانہ پانی کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سبزی کے زمانے میں سفر کرو تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو، اور جب تم خشکی کے سال میں سفر کرو تو زمین سے جلدی گزرو تاکہ اونٹ کمزور نہ ہو جائیں، اور جب تم رات کے وقت آرام کے لیے اترو تو راستے سے الگ اترو، کیونکہ وہ جانوروں کے راستے اور رات میں کیڑے مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیت اگاتا ہے، اس سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کچھ کھا لیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ، اور گھوڑے اور خچر، یعنی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور ان میں تمہارے لیے سواری اور دیگر جو فوائد ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے لیے زینت بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں، یعنی جانوروں کی جو اقسام تمہارے سامنے بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ ابھی مزید ایسی عجیب و غریب چیزیں اللہ رب العالمین پیدا کرے گا جن کی حقیقت اور پیدائش کی کیفیت تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئی جو آدمی کے فائدے، راحت و آرام اور آسائش کے کام آتی ہیں، اور وہ اس وقت تک موجود نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا آئندہ پیدا کرنا منظور ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور درمیان کا سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہی ہے، اور ان راستوں میں کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے، اور اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور درمیان کا سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر سیدھے راستے کو بیان کرنا اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ یہ اس کا فضل اور احسان ہے، لہٰذا جو ہدایت حاصل کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا تو گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہو۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان راستوں میں سے کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے، یعنی ان راستوں میں سے کچھ راستے ایسے ہیں جو صراط مستقیم سے منحرف ہیں، اور ان پر چلنے والا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کفر اور گمراہی کے تمام راہیں جیسے یہود، عیسائیت، مجوسیت، یوں ہی اپنی خواہشات سے نئے نئے دین یا مسلک بنانے والے سب اس میں داخل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قصد السبیل سے مراد دین اسلام
اور اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم، حسن اعتقاد اور اچھے اعمال پر استقامت عطا فرمائے، اور کفر گمراہی سے ہم سب کی اللہ رب العالمین حفاظت عطا فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے تک پہنچا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے یہ بات جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو جہنم میں جانے کے لائق ہیں، لہٰذا سب کو ہدایت نصیب نہ ہوگی۔ والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس نے تمہارا پینا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن سے تم جانور چراتے ہو، اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ والذی انزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانات کا ذکر فرمایا جو خاص انسانوں پر فرمائے۔ اس آیت میں ان نعمتوں کو بیان فرمایا کہ جو صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام حیوانات کے لیے بھی کافی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے نباتات اگتی ہیں جن سے تمام جانور نفع اٹھاتے ہیں۔ ينبت لكم به الزرع، اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے۔ جس طرح سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کا تفصیلی اور اجمالی طور پر ذکر فرمایا، اسی طرح اس آیت میں پھلوں کا تفصیلی اور اجمالی دونوں طرح سے ذکر فرمایا۔ اس آیت میں 4 اجناس کا سرحد کے ساتھ ذکر فرمایا۔ کھیتی، اس سے مراد وہ دانہ ہے جس سے غذا حاصل کی جاتی ہے، جیسے گندم، جو اور ان جیسی دوسری چیزیں، کیونکہ ان سے بدن انسانی تقویت پاتا ہے۔ زیتون، یہ سالن اور تیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ پھل برکت والا بھی ہے۔ کھجور، اس پھل میں غذائیت ہے اور یہ میوہ ہے۔ انگور، یہ غذائیت اور میوہ ہونے میں کھجور کی طرح ہے۔ اس کے بعد ومن کل الثمرات فرما کر تمام پھلوں کا اجمالی طور پر ذکر کر دیا، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور مخلوق پر اس کے انعامات سے آگاہ ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی پانی نازل کرنے اور اس سے طرح طرح کی اجناس پیدا کرنے میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے کمال علم، قدرت، حکمت اور صرف اسی کے معبود ہونے پر دلالت کرنے والی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، جو اس کی صنعتوں میں غور و فکر کر کے ایمان قبول کر لینے کے لیے کافی ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو کام پر لگا دیا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو عالم سفلی یعنی زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں میں ہیں، اور اس آیت میں ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو عالم علوی یعنی بادلوں، آسمانوں اور ان میں موجود تمام چیزوں میں ہیں، اور یہ سب نعمتیں کائنات کے نظام کے تکمیل اور عالم کے نفع کے لیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ صحیح اور سلیم عقل رکھتے ہیں وہ ان چیزوں میں غور کر کے سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے اختیار سے ہر کام کرنے والا ہے، اور تمام مخلوق اسی کی قدرت کے تحت ہے۔ اس آیت سے 3 چیزیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ ہر ذرہ معرفت الہی کا دفتر ہے،
لیکن اس کے لیے صحیح عقل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عقل اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے، جبکہ جو عقل اس کی معرفت تک نہ پہنچائے وہ بے عقلی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے، جو عقل سلیم، وہی عقل والا انسان ہے، اور جس کی عقل اللہ کی معرفت سے دور کر دے تو وہ انسان بے عقل ہے۔ علم طب، ریاضی، فلکیات بہت عمدہ اعلیٰ علوم ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مدد ملتی ہے۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور اس نے تمہارے کام میں لگا دیے وہ مختلف رنگوں والی چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، بے شک اس میں نصیحت ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تمہارے کام پر لگا دیا۔ جو اس نے تمہارے لیے زمین میں حیوانات، درخت اور پھل پیدا کیے، اور وہ اپنی کثیر تعداد کے باوجود خلقت، حیت، کیفیت اور رنگ میں مختلف ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی مکمل طور پر دوسرے کی طرح نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال پر بڑی مضبوط دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کا صحیح معنوں کے ساتھ فہم نصیب عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔